السلام علیکم ناظرین، آپ کا من پسندیدہ ویلاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیف قریشی صاحب۔ کل بقرعید تھی یہاں برطانیہ میں اور آج پاکستان میں ہے، اور کل ہم اتنے تھک گئے کہ آج ہم اتنا سوئے کہ ابھی تقریباً برطانیہ میں دوپہر کے 3:30 بج رہے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سو کے اٹھے ہیں۔ نیند ہی پوری نہیں ہو رہی، ایک تھکن پورے جسم میں بتا نہیں سکتے۔ چلیں جی، آج کی کچھ سٹوریز آپ کے لیے ہم کور کر لیتے ہیں۔ آج لمبا نہیں کریں گے، تھوڑا سا مختصر سے کریں گے۔ کل یہاں پر ایک سٹوری ہوئی، میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ برمنگھم شہر کے اندر جو ہے وہ مین سڑکوں پر یا مین روڈز کے اوپر جو ہے وہ ایک بل جو ہے وہ بھاگتا ہوا نظر آیا۔ برمنگھم میں ایک علاقہ ہے اسمال ہیتھ اور اسپارک بروک، ان کا بارڈر ملتا ہے، وہاں ریلوے اسٹیشن ہے، اور اسمال ہیتھ کا ہی تقریباً علاقہ کہلاتا ہے، اور وہ بل بھاگتا پھر رہا ہے۔ اور اب سوال یہ کہ وہ بل آیا کیسے یہاں پہ، چونکہ جو دیہات ہیں یا جہاں پر یہ بل پالے جاتے ہیں وہ بہت دور ہیں شہر سے، اور دوسری بات یہ کہ جب وہ دور ہیں، جو ولیجز جو گاؤں دور ہیں، پھر ان کی بڑی پروٹیکشن ہے، وہ ایسے باہر نہیں آ سکتے۔ لیکن وہ شہر میں کیسے آ گیا؟ اب پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ کچھ افواہیں ایسی اڑ رہی ہیں کہ بھئی کچھ ہمارے میرپور آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں، ہمارے میرپوری بھائی، وہ چونکہ ان کی پوری فیملیاں یہاں موجود ہیں برطانیہ میں، تو وہ گھر والے مل کر آپس میں لائے، ان کے پاس وہ گھوڑے بھی چلاتے ہیں وہ، تو کہ وہ گھوڑوں کا جو استبل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ گاڑی، یہاں پہ بغیر گاڑی کے آپ لے کے نہیں جا سکتے، گھوڑوں کو بھی جانوروں کو بھی، ان کے بھی بڑے حقوق ہیں یہاں پر۔ تو اس میں وہ رکھ کر اس بیل کو، اس بل کو وہ لے کر آئے۔ ان کا پیچھے ایک بہت بڑا گارڈن تھا یا ایک بہت بڑی کھلی جگہ تھی، باقول لوگوں کے، یہ مفروضے پر بات ہے، لیکن جو خبروں میں آ رہی ہے، جو لوگوں کے ماؤتھ ٹو ماؤتھ جو ہے یہ بات جو ہے ٹرانسفر ہو رہی ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ اتفاق سے جو ہے وہ کوئی دروازہ کھلا رہ گیا، کچھ رہ گیا، اور بل نے وہاں سے لگا دی دڑکی، جبکہ انہوں نے گھر میں پیچھے ہی انتظام کیا ہوا تھا بل کو کاٹنے کا، قربانی کرنے کا۔ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں یہ لگ رہا ہے کہ اس کو کاٹنے کا انتظام کیا تھا۔ اب وہ بھاگ گیا بل، اب پولیس کی نگاہ میں آ گیا۔ اب پولیس تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ بل یہاں کیسے آیا، اگر آ بھی گیا تو یہاں کاٹنے کی تو اجازت نہیں ہے شہر میں۔ نمبر 2، پھر دوسری بات، یہ جو کاٹ رہا تھا کیا اس کے پاس جو برمنگھم سٹی کاؤنسل ہے، یعنی بلدیہ ہے، جو برمنگھم کی بلدیہ ہے، اس کا کوئی سرٹیفکیٹ تھا ان کے پاس اس کو ذبح کرنے کا؟ تو بڑے لے دے پڑ گئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوگے آج کل ٹک ٹاک اور ہر جگہ پہ وہ چل رہی ہے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ وہ ویڈیو آپ تک پہنچا سکوں۔ بڑا بل جو ہے بڑے خطرناک موڈ میں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو اسپین میں لوگ لڑتے ہیں وہ بل والی پوزیشن ہے۔ تو بل کا تو یہ رہا کہ جی زبردست ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے تھکن چڑھی ہوئی ہے ہمیں سب کو۔ اچھا جی، رشیا اور یوکرین لڑائی زبردست جاری ہے۔ رشیا نے ان پہ حملہ کیا، یوکرین نے پلٹ کر ان پہ کیا، اور اب تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ بالٹک کی ریاستیں جو ہیں وہ بھی شامل ہوتی جا رہی ہیں لڑائی کے اندر۔ اب یہ لڑائی کہاں تک بڑھے گی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ تیسری عالمی جنگ عظیم جو ہے یہ شروع ہو گئی اس ٹائم جب بش نے کہا تھا کہ کروسیڈ ہیز بیگن، اس ٹائم سے شروع ہے یہ، اور ابھی تک چل رہی ہے۔ اب اس میں آہستہ آہستہ ملک انوالو ہوتے جا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اصل میں جنگ کہاں سے اس نے پکڑا ہے یہ جو اسرائیل نے اٹیک کیا ہے فلسطین پہ، جو غزہ کے لوگوں کو اس نے وہ کیا ہے، اب وہاں پہ لڑائی جو ہے دھڑا دھڑ جاری ہے۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے جنگ پھیلے گی، اور انہی لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ یہ فسادی لوگ ہیں، یہ فساد پھیلاتے ہیں، یہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ پہلے جرمنی میں تھے، وہاں فساد پھیلایا، پولینڈ میں تھے، ہنگری میں تھے، بلغاریہ میں تھے، اور ان علاقوں میں تھے، انہوں نے فساد پھیلایا، وہاں لڑائی ہوئی، ایک بہت بڑا قتل عام ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں جہاں جا رہے ہیں۔ اب زیلنسکی جو ہے وہ کون ہے؟
زیلنسکی کون ہے؟ وہ بھی یہودی ہے. اور بنجامن نیتن یاہو کون ہے؟ وہ بھی یہودی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ اگر لڑائی پھیلے گی تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر پھر نارتھ کوریا شامل ہو جائے گا، چائنا شامل ہو جائے گا، اور جو رشیا کے فرینڈز ہیں وہ شامل ہو جائیں گے. افریقہ کے اندر جو ہے رشیا کے ساتھ جو ہے وہ برکینا فاسو شامل ہو جائے گا، اور آئیوری کوسٹ وغیرہ یہ سارے شامل ہو جائیں گے. تو یہ پوری جنگ عظیم جو ہے شروع ہے. ہندوستان ادھر ایشیا میں آ جائیں تو ہندوستان پاکستان کی جنگ چھڑ جائے گی، ایران کی اور جو ہے اسرائیل اور اسرائیل کے جو اتحادی ہیں سب کی جنگ چھڑ جائے گی. ادھر عرب جو ہیں وہ انفارچونیٹلی رونگ سائڈ پہ بیٹھنا پسند کریں گے، وہ چلے جائیں گے اس دھارے میں، اسرائیل والے میں. تو یہ پورا ایک کیوس ہے. اور اب سب کے پاس، پہلے تو امریکہ کے پاس تھا ایٹم بم، اب تو میرے خیال میں دنیا کے کوئی 10-11 ممالک ہیں چھپے ہوئے ہیں، جن میں بہت سے 7 یا 8 تو ڈکلیئرڈ ہے کہ بھی ان کے پاس ہے، لیکن ان میں 4-5 ایسے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. تو اب دنیا میں ہر جگہ تباہی ہے، اور اس میں ایک ملک تو ایسا ہے جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اور وہ مار دیتا، اور وہ ہے اسرائیل. تو اسرائیل کے پاس بھی کچھ بم ہیں. تو اگر اسرائیل کے پاس ہیں تو کچھ اور لوگوں کے پاس بھی ہے. چائنا بھی ریڈی ہے پوری طریقے سے. چائنا نے پاکستان کو J-35 دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور ادھر امریکہ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جو ہے دوستی بڑھا رہا ہے، رشیا کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. تو یہ بہت ایک کیوس چل رہا ہے سارا کا سارا. چلیں جی، یہ تو رہی تھوڑی سی سیاسی بات. تھوڑے سے اچھے موڈ کے اوپر ہم بات ختم کرتے ہیں، چونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم بڑا مس کر رہے ہیں بقرعید کو پاکستان میں. اور ابھی کچھ خبریں ملی ہیں کہ کچھ جو کاٹنے کے لیے گئے تھے، قربانی کرنے کے لیے کچھ اناڑی لوگ، تو ان کو بیل نے یا گائے نے یا بچڑیا نے اس نے جو ہے ٹنگڑیاں ماری ہیں خوب، اور ان کے دانت 32 کے 32 گرا دیے ہیں. تو بھائی میں تو یہی کہوں گا کہ جو کاریگر ہوتے ہیں انہی لوگوں کو بلایا کریں. جو خاندانی قصاب ہوتے ہیں اول تو وہ ملتے نہیں ہیں، وہ آپ کو نہیں ملیں گے، پہلے دن تو بالخصوص نہیں ملیں گے. چونکہ جو قابل لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب ایک آدمی 15 لاکھ کا 50 لاکھ کا بچڑا لا رہا ہے تو کیا وہ اس قصاب کو بیچارے کو جو اتنا 20 من کا جانور، 40 من کا جانور کاٹیں گے، گرائیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں دکھ جاتے ہیں بیچاروں کے، تو کیا وہ ان کو 1 لاکھ روپیہ بھی نہیں دے سکتے کاٹنے کے لیے؟ میرے خیال میں یہ زیادتی والی بات ہے کہ آپ سب کچھ کر لیں آپ اپنا نام دکھانے کے لیے. مزیداری تو یہ کہ جب خاندانی قصاب آئیں اور وہ کاٹیں، ان کو بھی بیچاروں کو روزی ملے. تو یہی ہے. تو بہرحال میں ایڈوائز جاری کروں گا یہاں سے، لنڈن سے، کہ پلیز ہمیشہ خاندانی قصابوں کو آپ مدعو کریں اپنے گھر میں جانور کاٹنے کے لیے. نہ کہ یہاں پہ جو کرسچن بھی آتے ہیں، یاد رکھیے گا، ہندو بھی آتے ہیں قربانی کے دن پیسے کمانے کے لیے. آپ کو پتہ نہیں لگتا چونکہ ان کا رہن سہن ہمارے جیسا ہے. تو آپ باقاعدہ ان کا ایک شناختی کارڈ لے کے ضرور تحقیقات کریں، یا ان کو دیکھیں. ان کے مولوی تو الگ ہی پتہ لگ جاتا ہے. تو ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے قصاب ہیں، بڑے دیندار ہیں، جو الحمدللہ آپ کی قربانی کو آسان کریں گے. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.